الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ میری انتہائی عزت و احترام کے لائق جتنے بھی میرے دوست احباب یہاں تشریف فرما ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو زندگی کے شب روز عطا فرمائے ہیں، یہ ایک امانت کے طور پر ہیں، اور امانت کی ادائیگی میں ایک تو خیانت نہیں کی جانی چاہیے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ امانت کی ادائیگی میں تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے، اور جب تک ہم یہاں دنیا میں ہیں اور اب ہمارے جسم میں سانسوں کی آمد و رفت وہ جاری ہے، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کا موقع دے تو اس میں تاخیر نہ کریں کبھی بھی۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی میں سبقت اختیار کرو، ہر نیک کام میں سبقت اختیار کرو، ٹال مٹول نہیں، ہیلے بہانے نہیں، وقت کا ضیاع نہیں، بلکہ جب بھی نیکی کا موقع ملے تو سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، بغیر وقت ضائع کیے اس نیکی کو جو ہے وہ انجام دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال میں جلدی کرو قبل اس کے کہ فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ جیسے تاریک رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یعنی دبیس سیاہ رات، کوئی چیز آپ کو دکھائی نہ دے، سجھائی نہ دے، ایسی رات آپ فرماتے ہیں فتنوں کی بارش، فتنوں کی بھرمار ہو جائے، اور پھر تم نیک اعمال نہ کر سکو قبل اس کے کہ وہ معاشرے میں، دنیا میں فتنوں کی جو ہے وہ سیاہی جو ہے وہ پھیل جائے، تاریکی ہر طرف جو ہے، ہر طرف فتنوں کا دورہ ہو جائے، اور پھر تم نیکی اختیار جو ہے وہ سر انجام نہ دے سکو قبل اس کے کہ یہ فتنوں کا یہ دور آئے، اس سے پہلے تم نیکی کو اختیار کرو، نیکی بجا لانے میں جلدی کرو۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ فتنوں کا دور آئے گا تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں کہ صبح تم اگر مومن ہوگے تو شام کو تم کافر ہوگے، اور شام کو اگر تم کافر ہوگے تو صبح تم مومن ہوگے، یعنی تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی کہ تمہارا ایمان جو ہے تمہارے سینے سے نکلنے میں دیر نہیں لگے گی، کہ تم اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے کبھی تم مومن نظر آؤ گے اور کبھی تم کافر نظر آؤ گے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے مطابقت رکھتے ہوئے اپنے دور میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بڑی طویل عمر پائی نا آپ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ کئی برس تک
اب حیات رہے، زندہ رہے، تو وہ جو خلفائے راشدین کا دور ہے اس دور میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ صبح تم منافق ہوتے ہو اور شام کو تم مومن ہوتے ہو. تمہاری ایمان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ جیسے انسان کی قمیض ہوتی ہے، کرتا ہوتا ہے، جی چاہتا ہے تو اس کرتے کو پہن لیتا ہے اور جی چاہتا ہے اس کو اتار دیتا ہے. کہ یہ تمہاری کیفیت ہو گئی ہے کہ کبھی تم مومن نظر آتے ہو ایک لمحے، دوسرے لمحے تم منافق نظر آتے ہو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ارشاد مبارک ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کو بجا لانے میں تاخیر نہ کرو. نیکی کا موقع ملے تو فوراً اس کو بجا لاؤ. کیا خبر، یہ نفس ہے نا، نفس انسان کو پھسلاتا رہتا ہے، ابھارتا رہتا ہے، فتنوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے. کہ ابھی آپ کو نیکی کا موقع ملا، کوئی راہ ملی نیکی کی، کسی نے نیکی کی ترغیب دی اور پھر آپ نے کہا اچھا میں سوچوں گا، اچھا میں دیکھتا ہوں، اچھا میں سوچتا ہوں، اس پر خیال کرتا ہوں، میں ذرا حساب کرتا ہوں. آپ نے وہ لمحہ جو ہے وہ اپنے ضائع کر دیا. نیکی کا جو عمل آپ کے مقدر میں آ رہا تھا، آپ کے حصے میں آ رہا تھا، آپ نے اس کو فراموش کر دیا. آپ اس وقت کو آپ نے ٹال دیا اور اس کے بعد نفس جو ہے اس نے آپ کو موقع ہی نہیں دیا کہ آپ واپس پلٹیں اس نیکی کی طرف، اور اس نیکی کو بجا لانے کے لیے آپ جو ہے دوبارہ آپ جو ہے وہ تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو تیار پا لیں. تو اس لیے میں یہاں بالکل مختصر سے وقت میں اسی پر ایک چھوٹی سی گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں. وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے شب و روز جو ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے اعمال کا احتساب کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اگر ہمیں نیکی کا کوئی موقع ملتا ہے اس کو ہم ٹال مٹول پہ نہ ضائع کریں. ہم اس کو سوچنے پر نہ چھوڑ دیں کہ جب آپ نے اس وقت کو، جب نیکی کا موقع ملا تھا آپ نے نہیں بجا لایا، تو پھر آپ کو نفس جو ہے وہ آپ کو موقع کبھی بھی نہیں دے گا، اس کی طرف آپ کو پلٹنے کبھی بھی آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کو پلٹنے نہیں دے گا. اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ہماری زندگی کے شب و روز جو ہیں وہ جس طرح گزر رہے ہیں، بس یہ بہتا پانی ہے جس نے واپس نہیں آنا ہے. ڈھلوان کی طرف پانی جا رہا ہے، وہ واپس نہیں آتا، اس نے آگے جانا ہے. زندگی کے شب و روز جو ہے وہ یوں ہی گزر رہے ہیں، اور ہم میں سے کسی کو خبر نہیں ہے کہ کب ہماری زندگی کی یہ جو ہے اپنے انجام کو پہنچ جائے. اور پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ اچانک موت تمہیں دبوچ لے اور پھر تمہیں نیک اعمال کا موقع نہ ملے؟ اور جب تمہیں اللہ نے مال دیا ہے تو کیا تم اس انتظار میں ہو کہ تم جب کلاش ہو جاؤ، تمہارے پاس مال ہی نہ رہے، مفلس ہو جاؤ، پھر تو تم نیکی نہیں کر سکو گے؟ جب موت کا پنجہ تمہارے گردن پہ آ گیا تو پھر تو تم نیکی نہیں کر سکو گے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فتنوں کی برمار ہو جائے، فتنوں کی سیاہی جو ہے وہ سارے ماحول کو اپنے جو ہے وہ تاریک کر دے، اس سے پہلے نیکی جو ہے اس کو اختیار کر لو، نیک عمل اختیار کر کے اللہ رب العالمین کی رضا خوشنودی حاصل کر لو. باقی رہا یہ معاملہ مسجد کا، سینٹر کا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں لکھا ہوا تھا، ہمارے حصے میں لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجھے ایک دوست کہنے لگے یار مغل صاحب شاید آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھا کے جاپان میں اسی لیے بھیج دیا تھا. کیا ٹھیک ہے جی، بزنس وغیرہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ ابھی مل گیا ہے کھانے کو، کل بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، دے دے گا. تو اس معاملے میں ہماری کردار کشی بھی ہوئی، ہمیں گالیاں بھی دی گئیں، ہماری عزتوں کو بھی اچھالا گیا، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے تھے، لہٰذا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہمارے کپڑے پھاڑ رہا ہے، پھاڑتا رہے، ہماری جو ہے وہ کردار کشی کرتا رہے، وہ ان کا حصہ ہے. ہمارا حصہ یہ تھا ہم نے جو کر لیا ہے، یہ ہمارا حصہ تھا، اور ہمیں اپنے مقدر پر ناز ہے، فخر ہے کہ اللہ کریم نے ہمارے حصے میں یہ نیکی لکھی ہوئی تھی. یہ تو نسلوں تک چلنی ہے نا جی. ہم تو آج ہیں کل نہیں ہیں،
لیکن یہ نسلوں تک چلنی ہے. اور اللہ نے کتنے غیر مسلموں کے جو سینے ہیں وہ اللہ نے چاہا تو اس برکت سے ان کے سینے جو منور ہوں گے ایمان سے انشاءاللہ. تو ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے, اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے. اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم نے بیج بویا ہے, درخت لگا دیا ہے, اس کو تناور درخت بنانا, پھر اس پر پھول پھل لگانا, یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. اور آنے والی نسلیں جو ہے وہ کام کریں گی اور اس سے مستفید ہوں گی. اس سے جو انوار پھیلیں گے وہ اس سے وہ اپنے جو ہے نا ایمان, ان کے سینے بھی ایمان سے روشن ہوں گے اور ان کے کریکٹرز جو ہیں وہ بلڈ اپ ہوں گے انشاءاللہ. تو ہمارے حصے میں یہ کوشش تھی ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور جتنے میرے ساتھ معاونین ہیں, دوست ہیں, جنہوں نے میرے ساتھ بڑھ چڑھ کر کام کیا, شب و روز محنت کی ہے میرے ساتھ, ان میں سے علاج محمد نعیم خان صاحب جو ہیں وہ میں ان کا بہت جو ہے نا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ میرے حصے میں نکل لکھی تھی تو میرے اور ان کے حصے میں برابر آ گئی ہے. اور باقی جتنے جو دوست ہیں نا, جس نے بھی تعاون کیا ہے وہ صرف مالی تعاون نہیں ہوتا, حوصلہ دلانا, ساتھ چلنا, تو ہمت بڑھانا اور مختلف جو ہے مشاورت سے نوازنا, یہ سارے حصے دار ہیں اس میں. جتنے بھی دوست ہیں, جتنے بھی جس نے جیسا کام کیا ہے. وہ میں نے مثال تو پہلے بھی ایک دفعہ دی تھی کہ وہ ملکہ زبیدہ جو تھی ہارون رشید کی, تو اس نے وہ نکل رہے تھے, ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ جو ہے وہ کہیں گھوم رہے تھے, سیر کر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا بہلول جو ہیں, بہلول ایک درویش تھے, سائیں لوگ تھے اور مجذوب تھے. تو وہ مٹی کا ایک گھروندا بنا رہے تھے, مٹی کا گھروندا بنا رہے تھے. تو ہارون رشید نے کہا کہ بہلول یہ کیا بنا؟ انہوں نے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مٹی کے بھی کبھی محل بنے ہیں. تو زبیدہ نے پوچھا اس سے کہ بہلول یہ کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے کہا 1 درہم میں بیچوں گا. زبیدہ نے ملکہ زبیدہ نے اس کو 1 درہم دیا, اس نے کہا یہ میرا ہوگا, نے کہا یہ آپ کا ہو گیا. تو جب وہ رات کو ہارون رشید نے خواب دیکھا, اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک جنت میں بڑا خوبصورت محل ہے, عالیشان محل ہے, اور وہ بڑا حیرت زدہ ہو کر کے دیکھ رہا ہے اس کی حسن, اس کی خوبصورتی. اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر تختی لگی ہے ملکہ زبیدہ کی. تو وہ کہتے ہیں یہ تو میری ملکہ ہے, میری جو بیوی ہے یہ تو اس کا محل ہے. وہ دروازے کی طرف پڑا جا تو دربان تھے, انہوں نے اس کو روک لیا. انہوں نے کہا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو میری جو بیوی ہے اس کا محل ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ تمہارا نہیں ہے, تمہارا داخلہ یہاں اس میں اجازت نہیں ہے تمہیں. اس کی آنکھ کھل گئی. دوسرے دن وہ بھاگا گیا وہاں بہلول کے. انہوں نے کہا کہ وہ مجھے بھی ایک محل, جو کہا وہ کل کا سودا تھا. وہ کل کا سودا تھا, بک گیا. جس کی مقدر تھا اس نے خرید لیا ہے. تو اب تم تو محروم رہ گئے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ نیکی میں تاخیر نہیں کرنی, کہ نیکی میں اگر تاخیر کر لیا آپ نے تو برباد کر لیا سارا کچھ, اپنی آخرت برباد کر لیا آپ نے. تو ملکہ زبیدہ کی مثال جو میں نے دی اسی لیے دی ہے کہ حصہ جتنا بھی بندہ ڈالتا ہے نا, وہ 1 درہم میں جنت میں محل بھی بن جاتا ہے. 1 ین میں وہ جنت میں محل بن جاتا ہے. اور وہ پھر نور نالا نور ہے, جو جتنا دے, جتنا حصہ ڈالے اس کے لیے اتنا ہی اللہ رب العالمین کے ہاں اجر ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنا بھی ہمیں جس کسی نے بھی تعاون کیا ہے, وہ مشاورت ہے, وہ حوصلہ ہے, وہ ہمارے ساتھ قدم سے ملا کے قدم چلا ہے, یا اس نے مال تعاون کیا ہے, وہ سارے اللہ رب العالمین ان کو نوازے گا سب کو. اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے. اگر چڑیا کے گھونسلے کے برابر اب مسجد بنانے سے اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں محل عطا فرماتا ہے, تو الحمدللہ ہم نے تو یہ بہت بڑا کمپلیکس جو ہے ہم نے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ عطا فرما دیا ہے. اور انشاءاللہ اس پر جب کام ہوگا تو آپ جو ہے وہ انشاءاللہ حوصلہ رکھیں, صبر رکھیں. انشاءاللہ آپ جو باتیں کر رہے تھے, ہم تو کمیونٹی کے خدمت کرنے والے لوگ ہیں, اور ہماری تاریخ بھی یہی ہے کہ ہم پاکستان سے لے کر کے ہمیشہ اپنی زندگیاں ہم نے جو ہے نا دوسروں کے لیے جو ہے وہ قربان کی ہیں, وقف کی ہیں. تو اپنے وسائل بھی یہاں انشاءاللہ ہم جو ہوم لیس ہوں گے, حقیقتاً
ان کو عارضی ہم شیلٹر بھی دیں گے، پرووائڈ کریں گے. عارضی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مستقلاً نہیں ہوتا، کہ وہ جب تک اس کو آلٹرنیٹو اس کا انتظام نہیں ہوتا. جاب لیس جو لوگ ہو گئے، ہم انشاءاللہ مل جل کر کے ان کو جاب جو ہے دلوانے کے لیے بھی ہم انشاءاللہ یہاں سے کوشش کریں گے. ایسا یہاں سروسز جو ہے یہاں سے پرووائڈ کریں گے. لیگل جو مشاورت ہوتی ہے، لیگل جو مطلب میٹرز ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، ان پہ بھی انشاءاللہ یہاں سے ہم ان کو مشاورت ملے گی، جن کو مشاورت چاہیے ہوگی. تو اس قسم کے جو کمیونٹی کے مسائل ہیں ان پر بھی ہم انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ایک ٹیم ایسی بنائیں گے کہ جیسے جیسے جس کسی کو کوئی مشورہ چاہیے، کوئی اس کا جو پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، اس کے مطابق ہی اس کو اسی طرح جو ہے یہاں سے رہنمائی بھی ملے، اور جتنا بھی ہو سکے ان کے ساتھ ہم تعاون بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے انشاءاللہ. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ان کو مینج کرنا جو ہوتا ہے نا، وہ مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مینج کرنے کی توفیق اگر کسی کو دے دے. اب یہاں کتنی جو ہے وہ حاکم خواہشاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ جاب دیتی ہیں. اگر ایک سپوز بندہ جو ہے اس کو نہیں پتا، اس کا ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہم اس کو لے کر کے حاکم خواہشاں میں جائیں گے، یار اس کو جاب چاہیے. تو انشاءاللہ اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں. باقی یہاں ہمارے قریب یہ جگہ ہے، ہم کوشش کریں گے کہ یہ جگہ بھی ہم اگر خرید سکیں تو قبرستان بھی یہاں ہم انشاءاللہ بنائیں گے. یہ بہت بڑی ضرورت ہے ایک جاپان میں مسلمانوں کی. اور درس و تدریس کا جو کام ہے وہ بھی انشاءاللہ یہاں سے ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ قرآن جی کی تعلیم جو ہے وہ تو ظاہر ہے ہر مسجد میں ہوتی ہے، یہاں بھی انشاءاللہ اس کا انتظام ہوگا. دوسرا یہ ہوگا کہ ہم یہاں لینگویج کلاسز جو ہے وہ ہم یہاں شروع کریں گے انشاءاللہ. لوگوں کی سہولت کے مطابق، ڈیلی تو ظاہر نہیں ہو سکتی ہیں، سارے لوگ بیزی ہوتے ہیں، تو ہم ان ویکینڈز پہ جو ہے نا سیٹرڈے سنڈے جیسے ہے. جیپنیز کے لیے بھی ہم کلاسیں یہاں شروع کریں گے، انگلش کلاسز، لینگویج کلاسز. اور اس وقت جیپنیز میں ایک رجحان بڑا ہے وہ انگلش سیکھنے کا. ان کے لیے ہم انشاءاللہ یہاں کلاسز شروع کریں گے. باقاعدہ ہم جو شیخ وغیرہ ہیں، سٹی ہالز ہیں، ان سے ہم کانٹیکٹ کریں گے کہ بھئی آپ کا سٹاف ہے، دیگر لوگ ہیں، وہ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بھیجیں، ہم فری ان کو انگلش یہاں پڑھائیں گے. اور ہمارے جو فارنرز ہوں گے جو نیانگو سیکھنا چاہتے ہیں جیپنیز، ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہاں ہم کلاسز کا ارینجمنٹ کریں گے. ہفتے میں ونس اور ٹوائس، مطلب ہے ایک یا دو دن، سیٹرڈے سنڈے جو بھی ایزی ہوگا انشاءاللہ ان کے لیے بھی یہاں کلاسز کا انتظام ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ یہاں جو ہمارے جو مسلم کمیونٹی ہے اور فیملیز جن کی یہاں ہیں اور بچے ہیں ان کے یہاں، تو ان کے لیے ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہاں منتھلی یا فورٹ نائٹلی، یعنی 15 روزہ یا ماہانہ جو ہے ہم یہاں ورکشاپس جو ہے ارینج کریں گے انشاءاللہ. ورکشاپ جو ہیں وہ ان کو پریکٹیکل لائف میں مسلمان ہونے کے ناطے ان کو کیسے جو ہے اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور جو ان کو مسائل درپیش آتے ہیں اس سوسائٹی میں ان کو انہوں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے، اور اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک مسلمان کی حیثیت سے انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. وہ جو نسل نو ہے، جو نیو جنریشن ہے یہاں پاکستانیز اور جو ہمارے جیپنیز ان کی جو مکسنگ سے جنریشن آ رہی ہے، اس کے لیے ہم انشاءاللہ یہاں ورکشاپس جو ہیں وہ ارینج کریں گے، اور وہ ان کے لیے مطلب اچھے طریقے سے ان کی جو تربیت ہے اور ایسے طریقے سے کہ وہ اس معاشرے سوسائٹی کا وہ حصہ نظر آئیں مسلمان رہتے ہوئے بھی. تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے یہاں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. انشاءاللہ یہ تفصیل کے ساتھ سارا ہمارا جو مشن ہے، جو پروجیکٹ ہے، آغاز و مقاصد ہیں، وہ انشاءاللہ جب ہماری اوپننگ ہوگی باقاعدہ اس مرکز کی، اس وقت ہم انشاءاللہ وہ گیدرنگ بھی بڑی ہوگی انشاءاللہ. پورے جاپان سے ہم انوائٹ کریں گے دوستوں کو، تو اس میں تفصیل کے ساتھ جو ہے ہم اپنے یہاں کا جو مشن ہے ہمارا، اس کو ہم انشاءاللہ وہاں لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اور مشاورت بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ہوتی رہے گی، آپ دوستوں سے بھی مشاورت ہوتی رہے گی. بالخصوص آج جو ہمارے اس محفل میں جتنے بھی دوست تشریف لائے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ مسجد اور مرکز جو ہے یہ باقاعدہ اس کی ابھی اوپننگ نہیں ہوئی، لیکن یہ محفل ہم نے جو آج رکھی تھی، اس میں آج پہلی اذان یہاں ہوئی ہے، پہلی یہاں ہم نے نماز ادا کی ہے باجماعت. تو ویسے تو میں نے پہلے جب میں نے دیکھی تھی یہ بلڈنگ پہلی دفعہ، میں اکیلا ہی تھا، ابھی اس کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا، تو میں اسی وقت جائے نماز لے کے آیا اور میں نے یہاں نوافل دو پڑھے، تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا یار یہ ہم نے لینی ہے.
اور سیکنڈ ویری مطلب ایک امیجیٹ سیکنڈ جو ہمارے دوست تھے میرے محترم نعیم خان صاحب، ان سے میں نے مشورہ کیا تھا اس وقت، اور انہوں نے بھی وہ اسی طرح بھرپور تائید، بلکہ مجھ سے ایک قدم آگے بڑھ کے انہوں نے کہا جی نہیں یہ ہر صورت لینی ہے جی۔ اور ایک تیسرے دوست تھے عظیم ایسا، ان سے جب میں نے انہوں نے کہا جی بالکل یہ نہیں چھوڑنے جی۔ تو پھر قافلے میں ملتے گئے دوست ہمارے ساتھ شامل ہوتے گئے، انعام الحق صاحب بھی بعد میں تشریف لائے، انہوں نے بھی دیکھا۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے، میرے بہت قریبی پڑوسی ہیں فضل حق صاحب یہاں سامنے تشریف فرمائے ہیں، تو بالکل شروع میں ان سے بھی مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں۔ تو بندہ تو کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے وہ راستے کی جھاڑیاں کانٹے جو ہے وہ دور فرما کر کے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی آسانی سے یعنی ودن اے منتھ اس ٹارگٹ کو اچیو کیا ہم نے، لیکن اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے، وگرنہ تو ہمارے راستے میں لوگوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی تھی، مسائل پیدا کر دیے لوگوں نے ہماری کردار کشی شروع کر دی تھی، جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے۔ لیکن میرا رب جو ہے نا وہ تو بڑا وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے نا جی، اس نے تو ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی، بڑی آسانیاں پیدا کری، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو آج کی اس نشست میں جتنے بھی دوست تشریف لائے ہیں، میں ان کو انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا۔ اب آج مصروفیت بھی تھی، اکثر دوست جو ہیں ان کی جابس وغیرہ تھیں آج، اس لیے ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ آج نہیں آ سکے، لیکن جو تشریف لائے ہیں یہ جناب میرے سارا خوب ہے، اور آپ نے عزت بخشی اور اس جگہ کو بھی آپ نے رونق بخشی، اور الحمدللہ ہم یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ بنی بنائی بلڈنگ ہمیں ملی ہے، ہم نے باقی جو کچھ کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے یہاں مساجد بناتے بناتے تعمیر کرتے کرتے کئی برس گزر جاتے ہیں اور پھر بھی نامکمل رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا کرم کیا کہ ہمیں بنی بنائی جگہ جو ہے وہ مل گئی ہے۔ باقی جو کام ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہم مارچ میں کہیں جو ہے، یہ فروری یا مارچ میں ہم کہیں انشاءاللہ باقاعدہ اس کی جو ہے وہ اوپننگ کریں گے، اور اس وقت پھر دوبارہ انشاءاللہ سب دوستوں کو اس میں دعوت دیں گے۔ اور یہ جو محفل ذکر اور درود شریف ہے یہ انشاءاللہ یہاں باقاعدگی سے ہوا کرے گی، پہلے وہاں میرے آفس میں ہوتی تھی، اب یہاں انشاءاللہ آج کے بعد یہاں انشاءاللہ یہ ہوا کرے گی۔ تو میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، ابھی کافی ٹائم ہو چکا ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے ہم جو ہے وہ ذکر کریں گے۔